اور تیسرا پیغام بہت ہی مختصر وقت میں میں نے یہ کہا کہ مجھے اصلاح معاشرے کے حوالے سے اپنی ماں اور بہنوں کو پیغام دینا ہے کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ کیا بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، اسلام نے عورت کو وہ مقام نہ دیا جو مقام اسے ملنا چاہیے۔ اے لوگوں، ہم اور آپ غور کریں کہ اسلام نے جو عورتوں کو عزت دی ہے، اسلام نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے، وہ دوسرے مذاہب و ادیان میں کہیں نہیں ملتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو ہکذا فضم اصابعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ دونوں بالغہ ہو گئی تو کل قیامت کے دن جنت میں اور وہ شخص اس طریقے سے ہوں گا جیسے 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکی کی پرورش پر یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ جو شخص اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ ہے۔ کیا دوسرے مذاہب و ادیان میں یہ بات ملتی ہے کہ لڑکی کی پرورش کرو گے تو سورگ میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ واحد مذہب اسلام ہے جس نے یہ کہا کہ لڑکی کی پرورش کرو گے تو تم سورگ میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور یہی لڑکی جب بیوی بنتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی پن کا کام ہے، یہ بھی ثواب کا کام۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شوہر کا اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیوی کا اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر شوہر کے منہ میں ڈالنا یہ صدقہ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ شوہر کا اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ صدقہ ہے، یہ پن کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ آج اگر کسی نوجوان کی نئی شادی ہو جائے اور وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے تو ہمارے بوڑھے پرانے لوگ، بوڑھی عورتیں یہ کہے گی کہ یہ تو اپنی بیوی کا غلام ہو گیا ہے، یہ زن مرید ہو گیا ہے، دوپٹے کی ہوا لگی نہیں کہ فوراً بیوی کو منہ میں لقمہ کھلا رہا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا یہ مقام بتایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں کیا فرمایا؟ بیوی تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، بیوی تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، روئے زمین پہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتا ہو، جو بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، ایسا شخص روئے زمین پہ سب سے اچھا انسان۔ کیا دوسرے مذاہب و ادیان والوں کے یہاں یہ بات ملتی ہے کہ بیوی کی خدمت کرو گے، بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو گے تو تم سب سے اچھے انسان کہے جاؤ گے؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بیوی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے روئے زمین پہ سب سے اچھا انسان وہ ہے۔ اور آج ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ آج نوجوانوں کا حال کیا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ بیوی تو کمزور ہے، صنف نازک ہے، اللہ نے اس کو کمزور بنایا ہے۔ آج نوجوان اپنی بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، زد و کوب کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بات میں گالی دیا کرتا ہے۔ ایک شخص کا ایک آدمی نے واقعہ سنایا کہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بات پہ اپنی بیوی کو گالی دیا کرتا تھا۔ ایک دن کا معاملہ یہ ہوا کہ بیوی نے اپنے شوہر نامدار کے لیے بہت ہی عمدہ کھانا بنایا، بہت ہی لذیذ اور نفیس قسم کا کھانا بڑی محنت کے بعد اس نے تیار کیا۔ جب شوہر نامدار آیا، ہاتھ پیر دھلایا، دھلانے کے بعد دسترخوان لگایا اور شوہر نامدار کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔
اب بیوی یہ انتظار کر رہی تھی کہ آج تو میں نے بڑی محنت سے کھانا بنایا ہے، جیسے ہی میرا شوہر کھانا کھائے گا فوراً اس کا ذائقہ عمدہ معلوم ہوگا، اچھا لگے گا کھانا تو وہ دل سے دعائیں دے گا، آج مجھے ایوارڈ سے نوازے گا۔ وہ بیوی انتظار کر رہی تھی، جیسے ہی شوہر نے ہاتھ میں لقمہ لیا، دانہ لیا، اپنے حلق کے اندر داخل کیا، اس کا ذائقہ کافی عمدہ معلوم ہوا۔ کہا کہ ماشاءاللہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، حرام زادی ایسا ہی کھانا ہمیشہ بنائے، کھانا اچھا بنائے تو گالی، کھانا خراب بنائے تو گالی، دال میں نمک کم ہو جائے تو گالی، دال میں نمک زیادہ ہو جائے تو گالی۔ بیچاری عورت کو کسی کروٹ چین نہیں ہے۔ اے لوگوں، اسلام اس بات کی ہرگز تعلیم نہیں دیتا۔ اگر آج آپ نے اپنی بیوی کو گالی دیا ہے، آج آپ نے اپنی بیوی کو ستایا ہے، آج آپ نے اپنی بیوی کو مارا ہے، تو خدا پاک کی قسم کل یہی بیوی میدان محشر میں تم سے اس ظلم کا بدلہ لے کر رہے گی اللہ کی عدالت میں۔ آج تو اسے کمزور سمجھ رہے ہو، اللہ کی عدالت میں وہ مضبوط ہوگی، وہ طاقتور ہوگی اور تم سے ظلم کا بدلہ لے کر رہے گی۔ اس لیے ہرگز اے نوجوانوں، تم اپنی بیوی کو کمزور نہ سمجھو۔ یہ روئے زمین پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا اس رحمت کی ہمارا آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ اور یہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا فرمایا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کی خدمت کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کیا دوسرے مذاہب و ادیان میں یہ بات ملتی ہے؟ دوسرے مذاہب و ادیان والے تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، اب اس کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا جائے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ اب یہ بڑھاپے کو پہنچی ہے تو تمہارے اوپر اس کی خدمت لازم ہے، اس کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کرو۔ اگر تم نے اس کی خدمت نہیں کی تو پھر تمہارا ٹھکانہ بجائے جنت کے جہنم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں، ماں باپ راضی ہے، ماں باپ خوش ہے تو اللہ خوش ہوگا، ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اپنے والدین کی قدر کرنے والے بنو، اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بنو۔ آج کیا ہے؟ آج نوجوان اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ اگر ماں بلاتی ہے، بوڑھی ماں ہے، بیٹا ادھر سنو، بیٹا ادھر سنو، ذرا فلاں کام کر دو، تو فوراً بیٹا کرتا، بوڑھی ایسے ٹٹر کرتی رہتی ہے، ٹرٹراتی رہتی ہے، جب دیکھو کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی ہے۔ اے نوجوانوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ اس ماں نے تمہارے لیے کتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہے۔ یہ اس کا احساس اس وقت ہوگا جب تم باپ بنو گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی قد و کاوش کی ہے۔ جب باپ آدمی بنتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین، اپنی اولاد کے لیے کتنی بڑی خدمت کی ہے اور کس طریقے سے اپنے جگر کو جلایا ہے اور خون اور پسینے کو ختم کیا ہے اپنی اولاد کی خواہش کی خاطر، اس کو خوش رکھنے کی خاطر۔ ایک ماں نے 9 مہینے اپنی اولاد کو پیٹ میں رکھا، پھر پیدائش کا جب وقت آیا کتنی بڑی تکلیف اس نے برداشت کی۔ جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کس طریقے سے پریشانی جھیلتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے۔ اے نوجوانوں، ذرا غور کرو، خدا پاک کی قسم، تم پوری زندگی ماں کی خدمت کرتے رہو گے تو ماں نے جو ایک دن تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے اس کا حق تم ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے والدین کی قدر کرنے والے بنیے، والدین کی عظمت کو پہچانیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھا ہے، جس نے یہ کہا لڑکی کی پرورش کرو گے جنت میں داخل ہوگے، جس نے یہ کہا کہ شوہر کا اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کر بیوی کے منہ میں ڈالنا صدقہ ہے، جس نے یہ کہا کہ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آج اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہی جاتی ہے کہ اسلام نے جو عورتوں پر پردے کو لازم قرار دیا ہے اور یہ کہا کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، یہ سب سے بڑی ناانصافی عورت کے ساتھ۔
یہ بات کہی جاتی ہے نا، اور جو آزاد خیال مسلمان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے کہ عورتوں پر پردے کو لازم نہ کیا جائے۔ اے لوگوں ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر ہمارے پاس ہیرے اور جواہرات ہو، سونے اور چاندی ہو، تو کیا ہم اسے چوکا چوراہا پہ چھوڑ دیتے؟ اپنے گھر میں لے جا کر جہاں تہاں چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں، ایک کپڑے میں اس کو لپیٹتے ہیں، لپیٹ کر پرس میں رکھتے ہیں۔ پرس میں رکھنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوتا تو اس کو الماری میں بند کرتے ہیں، اور الماری میں بھی چھوٹی سی الماری ہوتی ہے، پہلے اس میں رکھتے ہیں، پھر اس پر تالا لگاتے ہیں، پھر بڑا دروازہ بند کرتے ہیں، اس پر تالا لگاتے ہیں۔ اے لوگوں، سونے اور چاندی کو رکھنے کے لیے آپ نے تالے پہ تالا کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ سونے اور چاندی قیمتی شے ہے، اگر غیر محفوظ جگہ پہ اس کو چھوڑ دیا، کوئی بھی انسان آئے گا، چور اچکا آئے گا، اس کو اٹھا کر لے کر چلا جائے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے سونے اور چاندی کو قیمتی شے سمجھ کر کے اس کو محفوظ مقام پہ رکھا ہے، بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھا ہے، اے لوگوں، عورتیں سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی شے ہے، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی شے ہے۔ اگر تم نے اسے پردے میں رکھا تو اس کی عفت و عصمت محفوظ رہے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ پردے سے باہر کر دیا تو اس کی عفت و عصمت محفوظ اور معمون نہیں رہ سکتی۔ آج جو اجتماعی عصمت دری ہو رہی ہے، آج جو زناکاری اور فحاشی عام ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آج اڑیاں ہو گئی ہیں، بے پردہ ہو گئی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو پردے میں رکھیں۔ آج ہماری عقل کو کیا ہو گیا، اگر ہمارے پاس موبائل ہے تو موبائل پر بھی پردہ لگاتے ہیں، غلاف لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے پاس الماری ہے، الماری پہ پردہ رکھتے ہیں، اور ٹی وی ہے تو ٹی وی پہ پردہ رکھتے ہیں۔ اے لوگوں، جو چیزیں پردے سے باہر میں رکھنے کی تھی، ٹی وی کو پردے سے باہر، ٹی وی تو خیر رکھنا ہی جائز نہیں ہے، اور ٹی وی ہم رکھتے ہیں اور ملعون چیز کو ہم رکھتے ہیں اور اس میں پردہ لگاتے ہیں۔ یا الماری پہ پردے کی کیا ضرورت ہے؟ موبائل پہ پردے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں پردہ نہیں ہونا چاہیے ہم نے وہاں پردہ ڈال دیا، اور جہاں پردہ ہونا چاہیے اس کو ہم نے پردے سے باہر کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ اس لیے ان برائیوں کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو پردے میں رکھیں۔ اور ایک بات کہا کر کے میں اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں جس بچی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، آج وہ بچیاں زحمت ہو گئی ہیں۔ آج کیا ہے؟ یہ تلک و جہیز کی لعنت کی بنا پر، نکاح کو مشکل امر بنا دینے کی وجہ سے آج بیٹیاں زحمت ہو گئی ہیں۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو مارے شرم کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کو اس بات کی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ ہم داماد کہاں سے خرید کر لائیں گے۔ آج ہمارا ماحول اور معاشرہ کتنا بدترین ماحول اور معاشرہ ہو گیا کہ آج ہمارے یہاں اس سمری بختیار پور کے علاقے میں تو اب 2 شادیاں ہونے لگی۔ رسم و رواج کو ہمارا آپ کو ختم کرنا چاہیے، یہ جائے کہ رسم و رواج بڑھایا جا رہا ہے، اور اللہ کی لعنت کے ہمارا مستحق ہو رہے ہیں ان رسم و رواج کو بڑھا کر۔ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آج ہر لڑکی کی 2 شادی ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ایسا تو میرے علاقے میں نہیں ہے، 2 شادی نہیں ہوتی ہے، ایک بات جواب ہوتا ہے۔ بات جواب میں پہلے آج سے 20 سال 30 سال پہلے جائیے تو 2-4 آدمی جایا کرتے تھے، اور آج حال کیا ہے؟ مجھے جو سننے میں آیا وہ معاملہ صحیح یا غلط میں اس بستی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن مجھے معلوم ہوا سب سے زیادہ تعداد 250 بات جواب میں لوگ گئے ہیں۔ اے لوگوں، اتنے زیادہ تو بارات میں بھی نہیں جایا کرتے، تو ایک شادی بات جواب میں ہوئی یا نہیں؟ لاکھوں روپے آج بات جواب کے نام پر خرچ ہو رہا ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے تمہیں لڑکا دیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم لڑکی والوں پر ظلم کرو۔ ظلم کرو گے کل اللہ تبارک تعالیٰ تم سے اس ظلم کا بدلہ لے کر رہے گا اللہ کی عدالت میں، تو آپ کو اس کا ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا۔
اس لیے بات جواب کی رسم کو ختم کیجیے اللہ کے واسطے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لڑکی والوں پر ظلم ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ تو خوش دلی سے ایک وقت کی کوئی دعوت تو کرتا ہی نہیں ہے، کوئی مولانا آ جاتا ہے، کوئی مسافر آ جاتا ہے، پوری بستی کا آدمی ایک مسافر کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہے یہ حقیقت یا نہیں؟ یہ سچائی ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک عالم کو، ایک مہمان کو، ایک مسافر کو پوری بستی کا آدمی کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ 150 پونے 200 آدمی کو کون کھلانے کو تیار ہوتا؟ کون خوش دلی سے کھلائے گا؟ یہ تو سماج نے مجبور کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے پونے 200 آدمی لینا گوارا نہ کیا تو ہماری بچی نہیں اٹھے گی۔ اس ظلم کو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ یہ ظلم ہے، اسے ظلم سے اپنے آپ کو بچائیے، بات جواب کی رسم کو ختم کیجیے۔ اور آج کیا ہو گیا؟ آج مہندی کی رسم ہو گئی۔ اب پہلے کیا تھا؟ لڑکی کو مہندی لگایا جاتا۔ اے لوگوں، آج کس درجے اولیانت بڑھ گئی کہ آج مرد کو بھی مہندی لگائی جا رہی ہے، اور مرد بھی کتنا بے حیا، کتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تصویر کھینچاتا ہے پیلے رنگ کا ڈریس پہن کر کے، آج سوشل میڈیا پر شوق سے ڈالتا ہے۔ اے لوگوں، جتنی بھی لعنت بھیجی ہے ایسے نوجوان پر، ایسے دولہا پر جتنی لعنت بھیجی جائے وہ کم ہے، کہ سماج کے لیے تم بدنما داغ بن رہے ہو، ناجائز کام کر رہے ہو، حرام کام کر رہے ہو۔ اے لوگوں، اس لیے اپنے ماحول اور معاشرے کو اس ناجائز کام سے بچائیے۔ اور تلک و جہیز کی لعنت جو آج بڑھ رہی ہے، آج نوجوان کا حال کیا ہو گیا ہے؟ آج نوجوان بھیک مانگتا ہے، خسر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ ہمیں 4 چکا گاڑی چاہیے، ہمیں ہیرو ہونڈا چاہیے۔ یہ ہیرو ہونڈا تو پہلے کی بات آ گئی، اب پتہ نہیں 2 لاکھ کی گاڑی بھی آ گئی ہے۔ یہ 2 چکا گاڑی، یہ 2 لاکھ کی بھی آ گئی ہے۔ آج نوجوان اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ اے لوگوں، ایک نوجوان تو وہ ہوتا ہے جو مسجد کے دروازے پر جاتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے روپے دے دو۔ ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو مندر کے دروازے پہ جاتا ہے اور کہتا ہے بھگوان کے واسطے مجھے روپے دے دو۔ اور ایک فقیر وہ نوجوان ہے جو اپنے خسر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ مجھے ہیرو ہونڈا دو، مجھے اسکارپیو دو، مجھے 4 چکا دو۔ یہ نوجوان انٹرنیشنل فقیر ہے، انٹرنیشنل فقیر ہے۔ یہ یاد رکھیے، تلک و جہیز کے نام پر جو نقد رقم لی جاتی ہے، جو سامان جہیز لیا جاتا ہے، وہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے اس سے اپنے ماحول اور معاشرے کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے آپ کو جوانی کی طاقت دے رکھی ہے۔ جوانی کی طاقت کے ذریعے سے آپ مال کمائیں گے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ شادی میں اس نے ہیرو ہونڈا لیا، اور جب وہ جا رہا تھا 100 کے اسپیڈ میں جا رہا تھا، ٹکرایا تو اس کے پرخشے اڑ گئے، چونکہ اس کو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہیرو ہونڈا میرے خون اور پسینے کا کمایا ہوا نہیں ہے، سسر کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہی کریں گے تو کیا ہوگا؟ گاڑی ہی ٹوٹے گی، میرا پیسہ تو نہیں جائے گا۔ اور وہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جان تو اس کی اپنی ہے، اللہ کی امانت ہے، یہ جان تو چلی جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر کرتا ہوا جاتا ہے، 120 کی رفتار میں جاتا ہے، ایکسیڈنٹ کرتا ہے، اس کے پرخچے اڑ جایا کرتے ہیں۔ اے لوگوں، اس لیے ہمارا آپ کو سمجھنا ہے، ان حرام کام سے اپنے ماحول اور معاشرے کو بچانا ہے۔ آج ہمارا آپ عہد کیجئے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کریں گے تو تلک و جہیز نہیں لے گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کہیے انشاءاللہ۔ اس معاملے میں بہت سارے لوگ چور نظر آتے ہیں، چونکہ ارادہ رہتا ہے کہ بیٹا اللہ نے دیا ہے تو چیک نہیں بھجائیں گے تو کام کیسے چلے گا۔ اے لوگوں، آپ عزم کیجئے، جیسے میں نے کہا کہ عزم کیجئے کہ انجینئر بنائیں گے، اللہ آپ کے بیٹے کو انجینئر بنائے گا، ڈاکٹر بنائے گا۔ عزم کیجئے، اللہ نے ہم کو جوان بیٹا دیا ہے، یہ حلال روزی کمائے گا، اللہ اس میں برکت دے گا۔ آپ ہیرو ہونڈا بھی خرید سکتے ہیں، 5 منزلہ 6 منزلہ مکان بھی بنا سکتے ہیں، عالی شان مکان بنا سکتے ہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ حلال کمائی کرنے والے بنے، ورنہ ہوگا کیا؟ ایک صاحب نے ایک آدمی کا واقعہ سنایا کہ اس نے اپنے سسر سے ہیرو ہونڈا کا مطالبہ کیا۔ سسر نے کسی طریقے سے قرض وغیرہ لے کر کے اس کو ادا کر دیا۔ 2 سال کے بعد لڑکی پیدا ہوئی اس کو، پھر دوسری لڑکی پیدا ہوئی، پھر تیسری لڑکی پیدا ہوئی۔
اندازہ لگائیے اس سسر کا دل کتنا جلا ہوا تھا. اس نے کہا حرامزادے اب حق گوا. بتائے کس کے بارے میں کہا؟ نواسی ہے اس کی، لیکن اس کا دل اس طرح دکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے داماد کے بارے میں اب کہتا ہے اللہ نے تمہیں لڑکیاں دیا ہے، اب تم کو بھی ہیرو ہونڈا دینا پڑے گا، تم کو بھی اسکارپیو دینا پڑے گا. اب تم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہیرو ہونڈا دینے میں کتنی محنت لگتی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اللہ نے اولاد دیا ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے. لڑکیاں زحمت نہیں ہیں، لڑکیاں رحمت ہیں، ان کی قدر کیجئے اور نکاح کو سال طریقے پہ، آسان طریقے پہ انجام دیجئے. ایک حدیث میں اپنی ماں بہنوں کو سنا کر کے اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں بہنوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو عورتیں 4 کام کر لیں گی، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازے میں سے جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. میری ماں بہنوں کو 4 کام کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ 5 نماز کا اہتمام کرے، یعنی نماز کو وہ پابندی سے پڑھنے والی بنے. آج نماز کے سلسلے میں میری ماں اور بہنیں بڑی کوتا ہیں. وہ کہتی ہے میرا چھوٹا بچہ ہے، وہ پیشاب کر دیتا ہے، پیخانہ کر دیتا ہے، مولانا صاحب ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ مسئلہ سن لیجئے میری ماں اور بہنیں. آپ کا چھوٹا بچہ ہے، وہ پیشاب کر دیتا ہے، پیخانہ کر دیتا ہے، آپ کے کپڑے پہ، آپ کے جسم پہ جہاں وہ پیشاب لگا ہے، جہاں وہ پیخانہ لگا ہے، آپ اس کو دھو دیجئے اور اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھ لیجئے. کپڑا کو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پاک ہونے کے لیے کپڑا کا دھونا ضروری ہے. اچھی طریقے سے آپ اس کو دھو دیجئے اور اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھ لیجئے. آپ کی نماز ہو جائے گی. نجاست کے لگ جانے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، نہانا ضروری نہیں ہے، صرف اس جگہ کو دھو دیجئے اور نماز پڑھ لیجئے. پہلا کام میری ماں بہنوں کو یہ کرنا ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام. اور دوسرا کام میری ماں بہنوں کو یہ کرنا ہے کہ رمضان کے روزے کا اہتمام. یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں رمضان کے روزے کا اہتمام میری ماں بہنوں کو کرنا ہے. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، اپنے شوہر کی بات کو مان کر چلنا. آج بیوی اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی، نتیجہ کیا ہوتا؟ گاڑی ایکسیڈنٹ کر جاتی ہے اور طلاق کی نوبت آ جایا کرتی ہے. اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اور شوہر کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے. تو تیسرا کام میری ماں بہنوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری. اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کا جائز محل میں استعمال، ناجائز محل میں اپنی شرمگاہ کے استعمال کو بچانا. جو عورتیں یہ 4 کام کر لیں گی، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، رمضان کے روزے کا اہتمام، اپنے شوہر کے اطاعت و فرما برداری اور اپنی عفت و عصمت کے حفاظت، جو عورتیں یہ 4 کام کر لیں گی وہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازے میں سے جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے. کتنی بڑی بشارت. اس لیے میری ماں بہنوں کو ان 4 باتوں کا اہتمام کرنا ہے. اور آج تو آپ لوگ حضرات خوش ہوں گے مرد حضرات کہ امارت شریعت سے مفتی صاحب آئے تھے. نماز پڑھنے کی ذمہ داری، روزہ رکھنے کی ذمہ داری عورتوں کو دے کر چلے گئے. آج سے مردوں کی چھٹی. اب مرد کو نماز نہیں پڑھنا ہے تو اب مرد کو نماز نہیں پڑھنا ہے. اے لوگوں، عورت کے بارے میں حکم دیا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو نماز نہیں پڑھنا ہے. مرد کو بھی نماز پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد الوفات میں مبتلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ اے لوگوں نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا. آخری وصیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ نماز کی وصیت فرمائی ہے. اس لیے مرد کو بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے، میری ماں بہنوں کو بھی نماز کا اہتمام کرنا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور آخر میں ہم پھر شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں حضرت مولانا اورنگزیب مظاہری مدد اللہ العالی کا، اور دعا کرتے ہیں اس ادارے کے لیے کہ اللہ تبارک تعالی جامع الشیخ محمد یونس کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك تواب رحيم.